اللہ نے تمہیں چننے سے پہلے 3 نشانیاں وجود میں لاتا ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دل کی گہرائیوں کو چھو لے گا، ہماری روح کو جھنجھوڑ دے گا اور ہمیں اللہ رب العزت کی اس بے پناہ محبت اور حکمت کا احساس دلائے گا جو اس نے تمہارے اور میرے لیے اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے مقرر کر دی تھی۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں؟ کیا تم بس یوں ہی اس دنیا میں آ گئے؟ نہیں میرے ساتھیوں، نہیں۔ اللہ نے تمہیں چننے سے پہلے، تمہیں اشرف المخلوقات کا تاج پہنانے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں قائم کی جو تمہاری عظمت اور اس کے بے انتہا پیار کا کھلا اعلان ہے۔ سنو، پہلی نشانی، روحوں کا عہد۔ ذرا تصور کرو وہ عالم ارواح جب نہ یہ زمین تھی، نہ یہ آسمان، نہ یہ دنیا کی رونقیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانی روحوں کو جمع کیا۔ ہاں، تمہاری روح بھی وہاں موجود تھی، میری روح بھی وہاں موجود تھی۔ اور پھر اللہ نے اپنی ربوبیت کا سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے، تمہاری اور میری روح نے ایک آواز ہو کر گواہی دی، قالوا بلا شہدنا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ پہلی نشانی تھی۔ اللہ نے تمہیں اپنی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لیے چنا، تمہیں اپنی معرفت کا شرف عطا کیا اس وقت جب تمہارا جسمانی وجود بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا تمہارے ساتھ پہلا رابطہ تھا، پہلا انتخاب تھا۔ اس نے تمہیں اپنی پہچان عطا کی، تمہیں اپنا بندہ تسلیم کرنے کی توفیق دی۔ یہ تمہارے چنے جانے کی پہلی دلیل اور پہلی خاص نشانی ہے۔ دوسری نشانی، غور سے سنیں۔ پھر جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اس نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، انہیں علم اسماء یعنی چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا جو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اور پھر دیکھو اللہ کی شان، اس نے فرشتوں کو حکم دیا۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اور جانتے ہو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ دوسری نشانی تھی میرے ساتھیوں۔ اللہ نے تمہارے جد امجد، تمہارے پہلے نمائندے کو وہ مقام عطا کیا کہ نوری مخلوق جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، اس نے بھی بشر کو سجدہ کیا۔ یہ تمہارے انسانی وجود کی تقریم تھی۔ اللہ تمہیں بتا رہا تھا کہ اے انسان، تیری حیثیت بلند ہے، تو میرا نائب ہے زمین پر، تجھے میں نے وہ شرف بخشا ہے جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں، تیرے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اب سوچو، کیا تم اس شرف کے حقدار تھے؟ نہیں، یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی۔ اس نے تمہیں چننے سے پہلے تمہاری عظمت کا پرچم بلند کر دیا۔ اب تیسری خاد نشانی سنو۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان کمزور ہے، وہ بھٹک سکتا ہے، شیطان اسے بہکا سکتا ہے، اس لیے تمہیں چننے کے بعد، تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ نے تمہاری ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اس نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں، ہر قوم میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکے۔ اور پھر اس سب سے بڑی نشانی کا ظہور ہوا، قرآن مجید، وہ کتاب جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری اور مکمل کتاب نازل فرمائی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور اے نبی، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی تمہارے لیے تیسری پیشگی نشانی تھی۔ اس نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی تمہاری رہنمائی کا سامان تیار کر دیا تھا۔ اس نے تمہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، اس نے تمہیں ایک ایسا نور عطا کیا جو قیامت تک تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ 3 نشانیاں، روحوں کا عہد، آدم علیہ السلام کی تقریم اور ہدایت کا سلسلہ، گواہی دیتی ہیں کہ اللہ نے تمہیں کتنا چاہا ہے، کتنا نوازا ہے، کتنی محبت کی اس نے تمہیں۔ یوں ہی نہیں چن لیا، وہ چاہتا تو تمہیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو تمہیں ایمان کی توفیق نہ دیتا، وہ چاہتا تو تمہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل نہ کرتا، لیکن اس نے تمہیں چنا،
तुम्हें इंसान बनाया, तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। क्या अब भी हम उसकी नाफरमानी करेंगे? क्या अब भी हम उसकी रहमतों का शुक्र अदा नहीं करेंगे? क्या अब भी हम अपनी जिंदगी को उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं गुजारेंगे? आज अहद करो कि इन निशानियों को याद रखोगे, अपने मकाम को पहचानोगे और उस अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनोगे जिसने तुम्हें चुनने से पहले ही तुम्हारी फिक्र की, तुम्हारी अजमत का ऐलान किया। ए अल्लाह, हम तेरे आज अहद करो कि इन निशानियों को याद रखोगे, बंदे बनोगे जिसने तुम्हें चुनने से पहले ही तुम्हारी फिक्र की, तुम्हारी अजमत का ऐलान किया। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरी नेमतों का हक अदा नहीं कर सके। ए हमारे मौला, हमें माफ फरमा, हमें अपनी सच्ची मारिफत अता फरमा, हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी हो गया। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, वीडियो से आपका दिल नरम हुआ हो तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।